شریف میں ہے رسول کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسْدِ الصَّوْمُ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کی زکوٰۃ ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے۔ وَزَكَاةُ الْجَسْدِ الصَّوْمُ، اور جو بدن کی زکوٰۃ ہے وہ روزہ ہے۔ بدن کی زکوٰۃ کیا ہے؟ روزہ ہے۔ اب زکوٰۃ کا معنی ہے بڑھنا، زیادہ ہونا، اضافہ ہونا۔ اب جو بھی بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے نا تو اس کے مال میں اضافہ ہوتا ہے، اس کا مال زیادہ ہو جاتا ہے، اس میں برکت آ جاتی ہے۔ زکوٰۃ کا معنی ہی بڑھنا ہے، اور ایک طرف تو اس کے مال میں، رزق میں، کاروبار میں برکت، اضافہ اور زیادتی کی بشارتیں ہیں، اور دوسری طرف اس کا مال محفوظ کر دیا جاتا ہے، پاک اور صاف کر دیا جاتا ہے، ہر قسم کے نقصان اور خسارے سے وہ محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ پھر وہ اس کا فضول استعمال نہیں ہوتا، وہ ضائع نہیں ہوتا، وہ محفوظ کر دیا جاتا ہے کہ کسی بھی اپنا چور، ڈاکو یا کسی لٹیرے سے اس کے مال کو محفوظ رکھا جاتا ہے۔ یعنی کہ ایک طرف تو اس کے مال کو اضافے میں، زیادتی میں، کثرت میں بدل دیا جاتا ہے، اور دوسری طرف اس کے مال کو محفوظ کر دیا جاتا ہے، نقصان نہیں ہوتا، اس کا مال محفوظ رہتا ہے چوری سے، ڈاکہ سے، لوٹ گسوٹ سے اور ہر قسم کے ضیاع سے۔ ہوتا ہے نا بعض دفعہ کہ کوئی تو کام ہو نا، اس پر بندہ خرچ کرتا ہے تو کہتا ہے یار یہ تو کام میں نے کیا، نفع والا تھا، اس سے فائدہ ہوا، تو کچھ ہوتا ہے بندہ خرچ کرتا ہے، کہتا ہے یار اس سے تو فائدہ کچھ نہیں ہوا، خام خانہ ایسے میرا مال ہی ضائع ہوا ہے، ایسے میرا جو ہے نا وہ اضافے میں نا مال ہی ضائع ہو گیا، فائدہ تو مجھے کچھ ہوا نہیں۔ تو زکوٰۃ کا بڑا فائدہ یہ ہے، مال بڑھتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے، اور وہ محفوظ رہتا ہے، چوری سے محفوظ رہتا ہے، نقصان سے محفوظ رہتا ہے، ہر قسم کے ضیاع سے اسے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی جیسے مال میں اضافہ ہوگا زکوٰۃ سے، مال کی حفاظت ہوگی زکوٰۃ سے، ایسے جب جسم کی زکوٰۃ نکلتی ہے تو جسم بھی صحت مند ہوتا ہے، جسم بھی تندرست ہوتا ہے، جسم میں بھی توانائی اور طاقت آتی ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی اپنا تلافی، ایسی اضافی چیزیں ہوتی ہیں جن کی تلافی روزہ کی برکت سے ہوتی ہے۔ یہ نہ سمجھ لیں کہ روزہ تو کھانا پینا چھوڑنے کا نام ہے۔ روزہ ایک طرف تو روحانی برکات ہیں، اور دوسری طرف جسمانی بڑا فائدہ ہوتا ہے، بندے کا جسم مضبوط ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے۔ اور جیسے مالی زکوٰۃ چوروں ڈاکوں سے محفوظ رکھتی ہے، نقصان سے محفوظ رکھتی ہے، ایسے بدنی زکوٰۃ بندے کی روح کو پاک کرتی ہے، وہ شیطان کے ہر وار سے بندے کو بچاتی ہے، محفوظ رکھتی ہے۔ کیا؟ بدنی زکوٰۃ۔ اور بدنی زکوٰۃ کی جو مثال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی مشکات شریف کی حدیث پاک میں، لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسْدِ الصَّوْمُ، کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ۔ ابھی میں نے عرض کیا کہ مال کی زکوٰۃ سے مال کا اضافہ ہونا لازم ہو جاتا ہے، اس کی حفاظت لازم ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی بدنی زکوٰۃ سے بدن صحت مند ہوتا ہے، بدن طاقتور ہوتا ہے، توانائی اس میں آتی ہے، بیماریاں دور ہوتی ہیں، جسم مضبوط ہوتا ہے، روحانی طور پر بندہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ لعلکم تتقون، اور مزید قرآن کریم نے روزے کے فوائد کے متعلق بھی فرمایا کہ تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ اور تم شیطان لعین کے دام فریب سے بچ جاؤ، تمہیں تقوی و طہارت کی دولت نصیب ہو جائے، اور اس روزے کی برکت سے تمہارے سابقہ گناہ بھی معاف ہو جائیں۔ اس لیے روزہ رکھنے والا بے شمار فائدے میں رہتا ہے، بے حساب و کتاب فائدے میں رہتا ہے، اور روزہ چھوڑنے والا ہر صورت میں خسارے میں، گھاٹے میں اور نقصان میں ہی رہتا ہے۔
لہٰذا رمضان المبارک کے مہینے کو قیمتی بنانا ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی بنانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کا نور عطا فرمائے، آمین۔